بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کی معجزاتی سورت جو بندہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ ہر جائز حاجات پوری ہوتی ہے۔ یہ سورت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن کی بہت ہی پیاری اور معجزاتی سورت ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا ہو تو قرآن کی یہ سورت جو بندہ بھی جمعرات یا جمعے کے دن پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ سورت اللہ رب العزت سے ضرور آپ کے حق میں فیصلہ کروائے گی۔ جب کوئی بندہ پورے دل سے اور یقین سے اس سورت کی زمین پر تلاوت کرتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ پیاری سورت ہے جس میں اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اس سورت کی تلاوت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جب یہ سورت پڑھ کر اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا تو عرض کی، سب سے افضل وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے مقرب بندے تیری بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد، میرے کلام یعنی قرآن پاک کے ذریعے۔ عرض کی، یا رب، سمجھ کر تلاوت کرنے سے یا بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دونوں طرح سے، خواہ وہ سمجھ کر تلاوت کرے یا بغیر سمجھے تلاوت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے اور وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ قرآن کی چھوٹی سی بہت پیاری سورت 3 پارے کی بہت ہی مختصر سی سورت ہے، سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ میری پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور پھر اللہ نے اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت تسلی بخش اور محبت بڑے جوابات دیے۔ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ تو جس طرح رات اور دن کے پروسیس پہ ہم اندھا یقین رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہمیں اس پروسیس پر بھی یقین رکھنا ہے جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی اس کا ہونا ہمارے لیے خیر ہے، اور یہی اللہ کی پلاننگ ہے۔ ہم نے کوئی بھی منفی خیال اپنے دل میں نہیں لانے۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو ایمان پر یقین رکھ کر بھی دکھانا ہے۔ تو ناظرین، جمعرات اور جمعے کے دن صرف 3 بار آپ اس سورت کی تلاوت کریں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی یا پریشانی سے نکلنے کے لیے۔ کسی بھی نماز کے بعد یعنی فجر اور ظہر، عصر، ان 3 نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے بعد سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں، پھر 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 بار سورۃ الضحیٰ پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا سیدھی عرش پر پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ یہ عمل اپنے کسی بھی نیک اور جائز مقصد اور حاجت کے لیے کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا عرش پر نہ پہنچے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو دعا کو سیدھا عرش بری پر پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، کوئی مشکل یا کوئی جائز مراد ہے تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے رسول کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔